چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کی لازمی رجسٹریشن کا حکم۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں 1 اپریل سے اندراج شروع ہو جائے گا۔ 1 جولائی سے ہر دکاندار کم از کم 1200 روپے انکم ٹیکس دینے کا پابند۔ FBI نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تاجر دوست ایپ کے ذریعے تاجروں اور دکانداروں کا سینٹرل ڈیٹا بیس بھی تیار کیا جائے گا۔ ٹیکس اقدامات پر اسٹیک ہولڈر سے رائے بھی طلب۔ اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فارم ہاؤسز پر پراپرٹی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ شہزاد ٹاؤن، مارگلہ ٹاؤن اور راول ٹاؤن میں 140 مربع گز تک کے پلاٹس پر 24,000 روپے، 8 کنال تک کے فارم ہاؤس پر 1,80,000 روپے ٹیکس عائد۔ 90 سے 120 کنال کے فارم ہاؤسز کو 4,42,000 روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے۔ سب کی یہ تھی کہ جی ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا، تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے۔ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے کا جائزہ لے گا۔ پاکستانی تاجر بھارت کے ساتھ کاروبار کے خواہش مند، تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے دنیا کے 24ویں معیشت کو 47ویں نمبر پر پہنچا کر ملک کا بیڑا غرق کیا۔ امریکی سفیر کی بانی PTI سے ملنے کی درخواست پر فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت نہیں۔ وزیر خارجہ کی لندن ہائی کمیشن میں صحافیوں سے گفتگو۔ ملک کی معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے وزیر اعظم کے بڑے فیصلے، 6 اہم ترین شعبوں میں کابینہ کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ سب کابینہ کمیٹیوں کی سربراہی وزیر خزانہ کی بجائے متعلقہ وزراء کریں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور توانائی کمیٹی کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے۔ نجکاری کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ کے بجائے وزیر خارجہ کو سونپ دی گئی۔ کوئی دہشت گرد گروپ برداشت نہیں کریں گے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کو فاشسٹ کا سامنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب۔ یوم پاکستان پر ملک بھر میں تقریبات۔ اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ، دفاعی صلاحیت کا شاندار مظاہرہ، لڑاکا طیاروں کی گھن گرج۔ SSG کمانڈوز نے میلہ لوٹ لیا۔ عظیم الشان تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سعود کی وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں۔ یوم پاکستان پریڈ میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ جوائنٹ سروسز پریڈ کا مشاہدہ بھی کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ہمیشہ خیر خواہ رہے، برادرانہ تعلقات کو فروغ دیا جائے گا۔ سعودی وزیر دفاع کا عزم۔ آرمی چیف کا شہزادہ خالد بن سلمان سے دورہ پاکستان پر اظہار تشکر۔ ایوان صدر میں شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ نمایاں خدمات کے اعتراف میں سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے لیے ستارہ امتیاز۔ سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی، بیوروکریٹ فواد حسن فواد، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز۔ سابق IG پنجاب مشتاق سکھیرا کو ستارہ امتیاز ملا۔ سماجی تنظیم اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساقی کو بھی ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے پر فہد ہارون کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ہاکی کے شعبے میں نمایاں خدمات پر اصلاح الدین صدیقی، ادبی خدمات پر افتخار حسین عارف کے لیے نشان امتیاز کا ایوارڈ۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر کھوسا کو ہلال امتیاز۔ بریگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ، فیشن ڈیزائنر محمد احمد طاہر بھٹی، شاعر انور مسعود کو بھی ہلال امتیاز دیا گیا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر UAE ڈائریکٹریٹ جنرل قطر فنڈ برائے ترقی خلیفہ جاسم القواری اور اقوام متحدہ کے نمائندے برائے پاکستان کو بھی قائد اعظم اعزاز عطا۔ سلطان بن عبد الرحمن کو ملک کے لیے خدمات پر ہلال قائد اعظم۔ پولیس افسر اختر حیات خان اور سپاہی محمد یونس شہید کو ستارہ جرت ملا۔ بانی تحریک انصاف جلد جیل سے باہر آئیں گے، پاکستان کو آزاد اور خود مختار ملک بنائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ جیلوں میں قید کارکنوں اور اہل خانہ کو خراج تحسین۔
इलेक्शन में मुबैना धांधली और तालिबान से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने कमर बाजवा और फैज हमीद की तलबी पर पार्लियामान से इजाजत लेने का मशवरा दे दिया। वजीर दिफा मामला पार्लियामेंट में लाए, एग्जीक्यूटिव के जरिए फैसला किया गया तो जिम्मेदार खुद होंगे। नैयर बुखारी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अक्सरियत रखने वाली जमात का हक होता है। जियाले रहनुमा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट में वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम डिजिटल इकोनॉमी और सिंध के बैराजों की हिफाजत पर खर्च की जाएगी। तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। बैराजों की हिफाजत और मजबूती जरूरी है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का बयान। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में 143 हलाकतों पर रूस में शोक। सिटी हॉल के बाहर मरने वालों की याद में फूल रखे गए। तमाम हमलावरों को तलाश करके पकड़ लिया गया। यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की थी। तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। जिसने हमले का हुक्म दिया इसे भी सजा दी जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कौम से खिताब। इस्राएली फौज की गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 19 शहीद। देरुल बलाह में घर पर बमबारी से 7 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। रफा में जमीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। वक्त आ गया है जंग बंदी और यरगमालियों को रिहा किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की रफा क्रॉसिंग के दौरे पर गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का इजहार अफसोस। मरहूम की खिदमत को खराज अकीदत। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की सिलेक्शन और वर्ल्ड कप 2024 तक दस्तयाब होंगे। काकुल कैंप में भी शामिल। इमाद वसीम ने नवंबर में क्रिकेट बोर्ड से नाराजगी पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पीएसएल में शानदार कारकर्दगी पर बोर्ड ने फैसला वापस लेने पर राजी कर लिया। और फुटबॉल की दुनिया का तेज तरीन गोल। ऑस्ट्रिया के फुटबॉलर ने मुखालिफ टीम पर सिर्फ 6 सेकंड में गोल दाग दिया।